ہر انسان جب بھی سلام پیش کرنے جاتا ہے باب السلام سے داخل ہوتا ہے اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتا ہوا سلام برائے نام پیش کرتا ہوا باب البقیع سے باہر چلا جاتا ہے۔ خوخا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا روشن دان، تو عین اسی جگہ پر جہاں پر نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک زنجیر کے ساتھ اس ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس جگہ کا مقام، ہجوم کی وجہ سے لوگ قرہ ڈالنے لگے۔ ان کی چارپائی کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، وہی بچھا کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور اسی جگہ پر آپ اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ 1400 سال پیچھے کی طرف آپ جائیں اور کوشش کریں تخیلات میں جانے کی۔ سب سے بہترین سلام وہ ہوگا جو آپ دل سے ادا کریں گے، نہ کہ زبان سے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لبوں سے جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کوشش کریں اس امت میں سے ہونے کا آپ ایک دعویٰ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہم بات کریں گے باب السلام سے باب البقیع تک کا سفر، جس میں مختلف زیارات ہیں جو کہ عموماً ہر انسان جب بھی سلام پیش کرنے جاتا ہے باب السلام سے داخل ہوتا ہے۔ تو باب السلام سے ہم جب داخل ہوں گے، سب سے پہلی زیارت، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، جو کہ عموماً ہر انسان کو نہیں پتہ، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتا ہوا سلام برائے نام پیش کرتا ہوا باب البقیع سے باہر چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی زمین پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی مقام، جنت کا ایک ٹکڑا، جس پر ہزاروں لاکھوں فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ میں سے کسی کو یا مجھے سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو جائے تو کوشش کریں مکمل احساسات کے ساتھ وہاں پر پہنچیں اور نبی علیہ السلام کو سلام پیش کریں، ان پر درود پڑھتے ہوئے جائیں۔ باب السلام سے ہم جب پہلے داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلی زیارت جو آتی ہے مسجد نبوی میں، باب السلام سے داخل ہوتے ہی بائیں جانب خوخا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا روشن دان۔ یہ پہلی وہ مبارک زیارت ہے جو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ۔ آج ہم پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کافی سارے صحابہ اکرام کے گھر ہوا کرتے تھے اور ان کے روشن دان، کھڑکیاں یا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھلتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو ہوا، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ تمام کھڑکیاں، تمام روشن دان بند کر دیے جائیں، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو سب سے پہلی زیارت آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، خوخا ابو بکر صدیق۔ اس سے تھوڑا سا آپ آگے چلیں گے باب السلام سے ستون نمبر 2 کے بعد، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان دونوں ستونوں کے درمیان، ممبر رسول اور باب السلام سے ستون نمبر 2 کے بعد آپ درمیان میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا دائیں سائڈ پہ ایک آیات کریمہ بھی لکھی ہوئی ہے، آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے۔ وہاں پر آیات ابھی بھی نقش کنندہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وہاں پر یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اگر غور کریں گے تو آخری آیات کے آخر میں چھوٹا سا ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے۔ وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا پرنالہ ہوا کرتا تھا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہٹوا دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ لگایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں اور خود اس پرنالے کو دوبارہ لگائیں۔ تو یہ دوسری زیارت آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کے دور کا جو ممبر ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، بالکل چھوٹا سا ممبر ہوا کرتا تھا اور لکڑی کا بنا ہوا، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور کا تھا۔
ٹھیک ہے، جو بعد میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ لگی تو کافی سارا اثاثہ جل گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف حکمرانوں نے، مختلف سلطان نے منبر رسول دوبارہ بنوایا۔ آخری بار 999 ہجری میں سلطان جو خلافت عثمانیہ میں تھے، انہوں نے، یعنی کہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے جو آخری بار منبر بن کر آیا، جو آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو منبر رسول چینج ہوئے، آپ سکرین پر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر نبی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ جگہ، آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور اگر کریں تو مصلی جو بنا ہوا ہے اس کے دونوں اطراف پر ایک کالا سا نشان ابھی بھی باقی ہے، دونوں اطراف میں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک ہوا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی بھی امامت جو کرواتے ہیں، امام مسجد نبوی یا کوئی بھی امام وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، تو عین اسی جگہ پر جہاں پر نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں ہوا کرتے تھے، وہاں پر آج کے امام کا سجدہ کرنے کی جگہ مقرر ہے۔ باقی جو آگے کی جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلام سجدہ فرمایا کرتے تھے، اس جگہ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، تاکہ زائرین اور کسی بھی شخص کی وجہ سے، پاؤں رکھنے کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے دوسرے نمبر پر ستون واقع ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ نام لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ۔ یہاں پر حضرت ابی لبابہ، ابو لبابہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلطی کے مرتکب ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک زنجیر کے ساتھ، اس ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ ندامت کی وجہ سے باندھے رکھا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی یا نبی علیہ السلام مجھے معاف نہ کر دیں گے، تب تک میں خود کو باندھے رکھوں گا۔ تو اسی استوانے کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا استوانہ تہجد، جہاں پر نبی علیہ السلام تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت استوانہ جبرائیل علیہ السلام، یہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے، جہاں پر اکثر جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آ کر اسی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پر استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت میں ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس جگہ کا مقام، ہجوم کی وجہ سے لوگ قرہ ڈالنے لگے، ہجوم کی وجہ سے لوگ قرہ کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ بعد میں یہاں پر ستون بنایا گیا، اور تاکہ تمام صحابہ کرام اس جگہ سے مستفید ہو سکیں اور یہاں پر عبادت کر سکیں۔ اور آج بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے استوانہ عائشہ، اور اسی کو استوانہ قرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے استوانہ وفود، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ موجود ہے کہ جتنے بھی ممالک سے وفود آتے تھے یا نواحی بستیوں سے لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت فرمانے کے لیے آتے تھے، تو اسی جگہ پر نبی علیہ السلام بیٹھ کر ان کو اپنی زیارت کرواتے تھے۔ تو اس ستون کا نام استوانہ وفود ہے، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی یہ اپنی اسی حالت میں اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے استوانہ حرس، اس کا دوسرا نام استوانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب اپنے حجرے میں آرام کی غرض سے تشریف لے جاتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اس جگہ پر آ کر نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے، یعنی کہ پہرا دیتے تھے۔ اس کا نام استوانہ حرس بھی ہے اور استوانہ علی بھی، کیونکہ اکثر اور زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر آ کر نبی علیہ السلام کا پہرا دیا کرتے تھے اور ساتھ ہی اسی جگہ پر نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پہرے کا جو حفاظت کرنے کا ذمہ داری تھی صحابہ کرام کی، وہ ختم فرما دی۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہی ستون آج بھی باقی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے استوانہ سریر۔
استوانہ سریر آج بھی موجود ہے اپنی اسی حالت میں. یہاں پر نبی علیہ السلام بعض اوقات آرام فرمایا کرتے تھے. ان کی چارپائی کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی, وہی بچھا کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور اسی جگہ پر آپ اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. یہ ستون اس طرح بنا ہوا ہے کہ آدھا مسجد نبوی یعنی کہ ریاض الجنہ میں موجود ہے اور اسی ستون کا آدھا حصہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے. استوانہ حنانہ, حنانہ کا مطلب یعنی کہ رونے والا ستون. اس کے ساتھ ہی آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا استوانہ حنانہ. نبی علیہ السلام کے لیے ممبر پہلی دفعہ تیار کیا گیا تو نبی علیہ السلام خلاف معمول خشک تنے سے گزرتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. وہ خشک تنا, وہ خشک لکڑی جس کے ساتھ پہلے آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, تو اس تنے سے عجیب سی رونے کی آواز آنے لگی. نبی علیہ السلام قریب ہوئے اور اس تنے کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا. وہ بچے کی طرح سسکیاں دیتا ہوا خاموش ہو گیا. نبی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی اس کے ساتھ, اور اس کی محبت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی کہ خشک تنا وہ بھی رونے لگ گیا. تو اسی وجہ سے اس کا نام استوانہ حنانہ رکھ دیا گیا. آج بھی یہ ستون اپنی آب و تاب کے ساتھ, اپنی شان و شوکت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک روزے کے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے. نبی علیہ السلام کے مبارک روزہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو ایک کھڑکی نظر آئی. یہاں پر آل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا, جس کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک ستون بھی ہوا کرتا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. باقی باقیات جو گھر کی تھی وہ تو ختم کر دی گئی, لیکن دریچہ آل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی باقی ہے, جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نبی علیہ السلام کے روضہ شریف کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ کو زیارت کرواتے ہیں باب البقیع سے باہر نکلنے کے بعد. بہت ہی خوبصورت زیارت ہے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے ہیں, تھوڑا سا اور پیچھے. مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد نبوی جہاں پر آپ نے سلام پیش کیا ہے وہاں پر تھوڑا سا پیچھے ممبر کی طرف آئیں, نہیں, 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں. 1400 سال پیچھے کی طرف آپ جائیں اور کوشش کریں تخیلات میں جانے کی, کوشش کریں نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرف جانے کی, کوشش کریں نبی علیہ السلام کے احساسات کو سمجھنے کی, کوشش کریں نبی علیہ السلام کے اس وقت کی خوشی, اس وقت کے دکھ کو سمجھنے کی, اس وقت کے دکھوں کو سمجھنے کی. پھر اس کے بعد آپ سلام پیش کریں. سب سے بہترین سلام وہ ہوگا جو آپ دل سے ادا کریں گے, نہ کہ زبان سے. آپ باب السلام سے اندر داخل تو ہوئے لیکن روح کہیں اور رہ گئی. آپ روحانی فضاؤں میں داخل تو ہوئے لیکن دل و دماغ کہیں اور چھوڑ کر آئے. آپ کوشش کریں تھوڑے سے وقت کے لیے آنکھیں بند کریں, موبائل کو جیب میں ڈالیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں تخیلات میں جا کے نبی علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد کریں. آپ سب اولاد والے ہوں گے, آپ کو جسٹ ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور کوشش ہوگی اس پرسکون واقعے کو سننے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کے اس دکھ کو آپ سمجھ پائیں گے یا نہیں. پہلا واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہے تھے. اچانک سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف آتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے. آپ علیہ السلام بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف داخل ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود مبارک میں لیتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں. دلاسا دیتے دیتے ہی نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے. اسی دوران آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لبوں سے جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بیان کرنا ناممکن ہے, یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سمجھنا ناممکن ہے. نبی علیہ السلام اس اوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکلے اور اعلان فرمایا ابراہیم انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو نبی علیہ السلام کی وہ کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ایک واقعہ نبی علیہ السلام اور ان کی ذات کے ساتھ منسوب میں نے آپ کو سنایا. آپ کوشش کریں، سمجھیں اس چیز کو کہ نبی علیہ السلام اپنی اولاد سے کئی زیادہ دعائیں کر کے گئے ہیں، یا ربی امتی یا ربی امتی. تو آپ کوشش کریں اس امت میں سے ہونے کا آپ ایک دعویٰ کر سکیں کہ میں بھی ان کی امت میں سے ہوں، اور اس پرخلوص دعوت کے ساتھ آپ سلام پیش کریں. آپ سلام پیش کرنے جائیں، دو باتوں کا تو ہم خیال رکھتے ہی ہیں خاص، کہ ہم اپنی زبان سے سلام پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں. ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچیں. آپ کوشش کریں وہاں پر کھڑے ہو کر گواہی بھی دیں، اشہد انک رسول اللہ. پہلا کلمہ تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا پہلے سے ہی. آپ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کلمات لازمی دہرانے کی کوشش کریں. اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں، قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرما دیجیے گا. تو بتانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوں، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو کر آپ اندر داخل ہوں، ان تمام زیارتوں کو سمجھتے ہوئے، ان تمام زیارتوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے پھر نبی علیہ السلام کے مواجہ شریف پر آئیں، پھر سلام آپ پیش کریں. اب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قدم پیچھے کی طرف آئیں، جہاں پر آپ کو ایک مسلط الرسول نظر آئے گا. وہ اصل میں مسلط الرسول نہیں ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروایا کرتے تھے. اسی کے ٹھیک اوپر ایک زیارت موجود ہے، ایک گنبد بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر جو کہ گنبد ایک چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی گنبد کے نیچے امامت فرما رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا. بالکل ٹھیک اسی جگہ کے اوپر ایک گنبد آج بھی موجود ہے. یہ بھی ایک زیارت. پھر آپ سلام پیش کرنے کے بعد جب باہر کی سمت نکلتے ہیں باب البقیع سے، تو آپ کو اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، ایک ستون آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک اسی ستون کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پر نبی علیہ السلام نے تقریباً 7 مہینے قیام فرمایا. اسی دوران آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات شروع کی، اور اسی مسجد کو خریدنے کے لیے جو فنڈز تھے، خریدنے کے لیے جو پیسہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی جیب سے ادا فرمایا. 7 مہینے تک آپ یہاں پر رہائش پذیر رہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہیں پہ تھا، اور قصوہ اونٹنی یہاں پر آخری مرتبہ آ کر بیٹھی تھی. باہر آنے کے بعد آپ کسی بھی دروازے یا گیٹ کے پاس بیٹھ جائیں اور چند منٹ تک درود شریف کا ورد لازمی رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت دی، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت دی، اللہ رب العزت نے ہی آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پر تشریف لائے اور آپ نے سلام پیش کیا. جی ناظرین، یہ تھی باب السلام، گیٹ نمبر 1 سے باب البقیع گیٹ نمبر 45 کے درمیان میں جو زیارات تھی آپ کو بتانے کی ہسٹری. یہ مکمل ہسٹری ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی مسجد نبوی کی بابرکت زیارتوں کے ساتھ. جو بھی آپ کے جاننے والے مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں یا آنے والے ہیں یا آنے کی تیاری میں ہیں، ان کو لازمی ٹیگ کریں، شیئر کریں، تاکہ وہ ان تبرکات سے محروم نہ رہ سکیں. ملتے ہیں ایک اگلے بابرکت پوڈ کاسٹ میں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.